کی کچھ بیسس پہ بہت ہی ڈائریکٹ اٹیک ہوا، خاص کر یہ جو نور خان ایئر بیس، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک خبر چلنی شروع ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ NCA نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ جو ہے وہ چیئر کریں گے. تو اس کے بعد کچھ انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں، جن رپورٹس کے اندر یہ تھا کہ یہ فل فلیج وار کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. تو اس وجہ سے امریکہ بہادر جو پہلے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھنے کی اور پاکستان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو وہ اقدامات کرنے چاہیے، جس کا لاسٹ ٹائم آپ نے بڑی تفصیل سے حوالہ بھی دیا تھا، تو ان کو ایسی کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹس ملیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ فل فلیج وار کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں وہ حالات تھے ایسے ہی ویسے ظاہر ہے. دیکھیں جس طریقے سے وہ ہو رہا تھا، دھڑا دھڑ حملے ہو رہے تھے، ڈرون حملے ہو رہے تھے اور چیزیں ہو رہی تھیں. ایک بات لیکن اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اب جو وار ہے وہ دو چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے. ایک تو یہ ایئر فورس کی ڈومین کے اندر معاملہ چلا گیا ہے، ٹیکنالوجی کی وار اور ہے نا. دوسرا جو ہے یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے، ہاں جی، اٹ از دا فیوچر بال گیم. چونکہ آپ نے یا پاکستان نے ان کے سسٹمز کو مفلوج کر دیا تھا فار آل پریکٹیکل پرپز. سننے میں تو یہی آ رہا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے. S-400 بیٹریز کو بھی انہوں نے آفیشلی کہا جناب ہم نے. جی بالکل، اور اس کی کاسٹ $1.5 بلین. چلیں جو بھی کاسٹ ان کی، وہ ہمیں ان کی کاسٹ سے کوئی غرض نہیں. پتا قصبہ کھاؤ نہیں، کانوں کی ازی جتنے ہو نا بس. نہیں یہ بات نہیں ہے اصل میں. جب آپ کسی کو اس حد تک دیوار پہ لگائیں گے تو یہی ہوگا نا یار. وہ میں آپ کو جس کو آپ نے مجھے کریکٹ کیا تھا، نیو ایب نارمل پہ جانا چاہتے تھے. ہاں جی، تو مودی سرکار کی جو نیو ایب نارمل کی اپروچ تھی وہ بڑھ گئی ہے. نہیں وہ ان کی طرف ہی چلی گئی، وہ خود بڑھ کے ان کی طرف چلی گئی. وہ خود اب نارملٹی کا شکار اب رہیں گے کچھ عرصہ.